آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو واقعی کافی پریشان کن ہے، حمیرہ اصغر کی۔ جی، ایک جانی پہچانی ماڈل اداکارہ، سوشل میڈیا پر دیکھیں تو 7 لاکھ سے زیادہ فالوورز۔ بالکل، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کی موت کا وہ تقریباً 1 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہی تو اصل سوال ہے نا، کہ اتنی نظروں میں رہنے والی شخصیت وہ کیسے اس طرح یوں سمجھے کہ بالکل غائب ہو سکتی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان سے ان کی زندگی کو سمجھیں، ان کا عروج، پھر وہ تنہائی اور یہ جو سارے سوالات اٹھے ہیں۔ جی بالکل، فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ہی ہم اس پر بات کریں گے، ان کے کریئر سے لے کر ان کے آخری دنوں تک۔ تو شروع کرتے ہیں ان کے پس منظر سے۔ وہ لاہور میں پیدا ہوئی تھیں 10 اکتوبر 1992 کو، اور تعلیم انہوں نے حاصل کی نیشنل کالج آف آرٹس یعنی NCA سے، پینٹنگ اور مجسمہ سازی میں۔ لیکن ان کا رجحان اداکاری کی طرف زیادہ تھا۔ تھیٹر سے آغاز کیا۔ ہاں، 100 سے زیادہ تھیٹر ڈرامے کیے انہوں نے، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ پھر وہ ماڈلنگ اور ٹی وی کی طرف آئیں۔ جی، ڈرامے جیسے لالی، احسان فراموش اور گرو، ان سے لوگ انہیں جاننے لگے۔ لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں ان کے مطابق اصل بریک تھرو تھا وہ ریئلٹی شو تماشا گھر۔ اچھا، تماشا گھر، اس سے انہیں کافی شہرت ملی۔ بہت زیادہ، اور اسی دوران 2023 میں انہیں ایک ایوارڈ بھی ملا، بہترین ابھرتی ہوئی صلاحیت کا نیشنل وومن لیڈرشپ ایوارڈ۔ تو مطلب کیریئر تو صحیح جا رہا تھا، لیکن پھر وہ تنہائی والا پہلو سامنے آتا ہے۔ جی، وہ کراچی شفٹ ہوئی، ڈیفنس فیز 6 میں ایک فلیٹ لیا اور اکیلے رہنے لگی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ پبلک لائف سے دور ہوتی گئیں، تقریبات میں کم نظر آنا اور 2024 کے آخر تک تو سوشل میڈیا سے بھی تقریباً غائب ہو گئی۔ پڑوسیوں نے بھی یہی بتایا ہے نا کہ زیادہ میل جول نہیں تھا۔ بالکل، بہت الگ تھلگ رہتی تھی، اور مالک مکان کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ وہ تو تقریباً 1 سال سے کرایہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، معاملہ کورٹ تک چلا گیا۔ یہ کتنا عجیب تضاد ہے کہ آن لائن اتنی بڑی فالوئنگ اور اصل زندگی میں مکمل تنہائی۔ یہ آج کل کی شہرت کا ایک تاریخ پہلو ہے شاید، خاص طور پر جو شہرت ریالٹی شوز سے ملتی ہے وہ اکثر ناپائیدار ہوتی ہے یا شاید وہ آپ کو آپ کے پرانے حلقوں سے کاٹ دیتی ہے۔ بالکل، اور نئے مضبوط رشتے بننے میں وقت لگتا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا 8 جولائی 2025 جب پولیس ان کے فلیٹ پر پہنچی۔ جی، عدالت کے حکم پر دروازہ توڑا گیا، اور اندر جو منظر تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ پولیس رپورٹس کے مطابق لاش کی حالت بہت خراب تھی، شدید گل سڑ چکی تھی۔ اندازہ لگایا گیا کہ موت کو 8 سے 10 مہینے ہو چکے تھے۔ مطلب اتنے عرصے سے؟ ناقابل یقین۔ رپورٹ میں تو اسے سیاہ رنگ کا ڈھیر تک لکھا گیا۔ جی، اور فلیٹ میں کوئی زبردستی داخلے کے نشان نہیں تھے، کوئی جدوجہد کے آثار نہیں۔ فون بند تھا، کھانے پینے کی چیزیں ایکسپائر ہو چکی تھیں، بجلی، گیس سب منقطع تھا۔ مہینوں سے۔ تو ابتدائی نتیجہ یہی تھا کہ کوئی مجرمانہ کارروائی نہیں لگتی، حالانکہ حتمی ٹاکسیکولوجی رپورٹ ابھی باقی ہے۔ لیکن جو بات اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے وہ خاندان کے رد عمل سے متعلق کچھ خبریں ہیں۔ ہاں، یہ اطلاعات آئیں کہ ان کے والد صاحب جو ریٹائرڈ آرمی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مبینہ طور پر لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ یہ اطلاعات ہیں، اور ظاہر ہے یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ بعد میں ان کے بھائی نے لاش وصول کی، اور تدفین بھی بہت خاموشی سے ہوئی لاہور کے ماڈل ٹاؤن قبرستان میں۔ جی، اور اس پر عوام میں بہت سوالات اٹھے کہ خاندان اس طرح لا تعلق کیوں رہا؟ شہر، انڈسٹری، دوست، ساتھی فنکار، کوئی کیسے اتنے عرصے تک بے خبر رہ سکتا ہے؟ یہ صرف حمیرہ کی کہانی نہیں لگتی، یہ ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، شہرت کے پیچھے چھپی تنہائی، فالوورز کی بھیڑ میں اصل رابطے کا نہ ہونا۔ یہ کہانی ایک طرح سے ہمارے معاشرے کا عکس ہے نا؟ یقیناً، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کہاں ہے، ہمارا سماجی تانا بانا کتنا مضبوط ہے۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اکیلے رہتے ہیں یا جو مشہور ہیں یا جو چپ چاپ تکلیف میں ہیں، ان کے لیے کیا سپورٹ سسٹم ہے؟ یہ سوالات ذرائع میں بھی اٹھائے گئے ہیں، اور یہ واقعہ کہیں نہ کہیں ایک وسیع تر سماجی بے حسی یا لا تعلقی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ آخر میں بس ایک خیال ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے جی، کہ اگر لاکھوں فالوورز والی ایک شخصیت اتنی تنہائی میں، اتنی بے خبری میں مر سکتی ہے، تو یہ ہماری آج کی دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مطلب یہ جو ڈیجیٹل کنیکشنز ہیں اور جو حقیقی انسانی تعلق ہے، اس میں کتنا فرق ہے۔ ہاں، اور ہماری اپنی اقدار کیا ہے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔